الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صوفیہ کے سردار، شریعت و طریقت کے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند ارشادات بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ان کو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بہت بڑے ولی کامل حضرت امام عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، گویا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو القاسم، جو باتیں تم لوگوں کو بیان کرتے ہو کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ میں نے عرض کی، میں صرف حق کی بات ہی کہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یوں دعا کرتے سنا گیا کہ اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اے میرے معبود، تیرے لیے اتنی حمد یعنی تعریفیں ہیں جتنی تیرے علم میں ہیں، یعنی اے اللہ پاک، ہم تیری تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے، جس طرح تیرے علم کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی تیری تعریف بھی بے حد و بے شمار ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اتنے میں ایک فرشتہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ پاک کا قرب یعنی نزدیکی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ عمل جو چھپ کر کیا گیا ہو اور میزان میں پورا ہو۔ فرشتہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اللہ پاک کی قسم، یہ الہامی کلام ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے دل میں ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اس فرشتے کو ملہم اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یونس علیہ السلام اتنا روئے کہ بینائی کم ہو گئی اور اس قدر قیام فرمایا یعنی کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کی کہ کمر میں خم پڑ گیا، اور اس قدر نماز پڑھی کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر ہوتا تو میں تیری محبت و شوق کی وجہ سے اس میں بھی داخل ہو جاتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر کسی نے عرض کی کہ اتنے بڑے بزرگ بن جانے کے بعد بھی آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جس راستے یعنی تسبیح کے ذریعے میں اللہ پاک تک پہنچا ہوں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تک پہنچانے والے تمام راستے ہر شخص پر بند ہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کہ تمام راستے بند ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے راستوں پر چل کر اللہ پاک تک پہنچنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ راستے اللہ پاک تک نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ پاک تک پہنچانے والے راستوں پر اسی طرح چلے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل فرمایا ہے۔ حضرت عبد الواحد بن علوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے نوجوان، علم کو لازم پکڑ۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم دین کے تم پر جو حقوق ہیں، اگر تم انہیں پورا کیے بغیر علم کے ذریعے عزت حاصل کرنا یا خود کو علم کی طرف منسوب کرنا یا علم والا کہلوانا چاہو گے تو علم کا نور تم سے غائب ہو جائے گا اور تم پر صرف علم کا نشان باقی رہے گا۔ یہ علم تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف ہوگا، اور ایسا اس لیے ہے کہ بے شک علم اپنے استعمال یعنی عمل کی طرف بلاتا ہے،
اور اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی کئی برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے علموں کو امام نہ بنانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو یاد اور حدیث پاک کو جمع نہ کیا اس کے پیچھے نہ چلا جائے، کیونکہ ہمارا علم یعنی تصوف و طریقت قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے علم اور خلاف شرع کام کرنے والے فقیر لوگ جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شریعت ایک راستہ ہے اور راستے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو مقصد تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے، ایسوں کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بے شک وہ سچ کہتے ہیں، وہ پہنچ گئے مگر کہاں؟ جہنم میں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کی، اے میرے سردار، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مجھے نگاہیں نیچی رکھنے پر مدد حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام پر 3 اوقات میں رحمت برستی ہے، جن میں سے 2 وقت یہ ہیں۔ نمبر 1 کھانے کے وقت، کیونکہ یہ حضرات بغیر بھوک کے نہیں کھاتے تاکہ کھانا کھا کر عبادت میں مزید کوشش کرے۔ نمبر 2 علمی مذاکرے کے وقت، کیونکہ یہ حضرات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے حالات و واقعات کے علاوہ گفتگو نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زہد 2 طرح کا ہے، نمبر 1 ظاہری، نمبر 2 باطنی۔ ظاہری یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے پسند نہ کرے اور جو اس کے پاس نہ ہو اس کی طلب بھی نہ کرے۔ باطنی زہد یہ ہے کہ دل سے ان چیزوں کی خواہش ختم ہو جائے اور وہ ان کی یاد سے بھی دور ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ پاک اسے آخرت دیکھنے اور دل سے اس کی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس وقت بندہ موت کو قریب جانتا اور مغفرت کی امید کم ہونے کے باعث نیک اعمال میں خوب کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل سے اسباب دور ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کا دل صرف آخرت کے معاملے میں مشغول ہوتا ہے۔ اس طرح زہد کی حقیقت اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے رب کریم کی خالص عبادت کرتا ہے اور اپنے رب کریم کے خالص ذکر سے بھر جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شان و شوکت والے اہم کام کا دروازہ محنت سے کھلتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے تصوف صرف قیل و قال یعنی باتوں سے حاصل نہیں کیا، بلکہ بھوک، دنیا کو چھوڑنے، من پسند اور پیاری چیزوں کو قربان کر کے حاصل کیا ہے، کیونکہ تصوف اللہ پاک کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف ستھرا رکھنے کا نام ہے اور اس کی اصل دنیا سے کنارہ کشی ہے، جیسا کہ صحابی رسول حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا نفس دنیا سے کنارہ کش ہو گیا تو میں نے راتوں کو قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اخلاص اللہ پاک اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس کا فرشتے کو بھی علم نہیں ہوتا، شیطان بھی اسے نہیں جانتا کہ اس عمل میں خرابی پیدا کرے، اور نفسانی خواہشات بھی اس سے بے خبر رہتی ہیں کہ اسے اپنی طرف مائل کرے۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک دلوں کے ساتھ اسی قدر بھلائی فرماتا ہے جس قدر دل اس کے ذکر میں مخلص ہوتے ہیں، تو دیکھ لو کہ تمہارے دل کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا جو دل سے قریب ہو کر اللہ پاک سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس جہان سے جو کچھ بھی مجھے پیش آتا ہے وہ مجھے برا نہیں لگتا،
کیونکہ میں نے ایک اصول بنا لیا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا دکھ، غم، مصیبت اور آزمائش کا گھر ہے، اور اگر مجھے ہر وہ چیز پہنچے جو مجھے پسند ہے تو یہ فضل و کرم ہے، ورنہ اصل تو پہلی چیز ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فی الوقت جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا ارادہ اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی زیادہ کی تمنا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی کسی بھی نعمت سے اس کی نافرمانیوں پر مدد نہ لی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ گفتگو میں تقوی و پرہیزگاری کا ہونا عملی تقوی و پرہیزگاری سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس سے اس کے دھوکوں کی وجہ سے مانوس مت ہونا، اگرچہ یہ اللہ پاک کی فرما برداری میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دے۔ آپ نے فرمایا کہ ادب کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 چھپا ادب اور نمبر 2 ظاہری ادب۔ چھپا ہوا ادب دلوں کا پاک و صاف ہونا ہے، جبکہ اعلانیہ ادب اپنے اعضاء یعنی ہاتھ، آنکھ، کان، پاؤں وغیرہ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی ایک نظر کرم اگر گناہ گار پر پڑ جائے تو وہ نیک بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا برائی کے اعتبار سے تکبر کا سب سے بدتر درجہ یہ ہے کہ تو خود کو سب کچھ سمجھے، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں اس کا خیال گزرے، یعنی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا تکبر کی بری ترین صفت ہے، جبکہ اس کا خیال آنا بھی برا ہے۔ حضرت علی بن ہارون بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کو اس مضمون کا خط لکھا کہ بے شک اللہ پاک زمین کو اپنے اولیاء کرام سے خالی نہیں رہنے دیتا، اور نہ اپنے پسندیدہ بندوں سے زمین کو محروم کرتا ہے، تاکہ اللہ پاک ان کے ذریعے مخلوق کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ پاک نے اولیاء کرام کو مخلوق کی حفاظت و نگہبانی کا ذریعہ بنایا اور انہیں اپنے ہونے کی دلیل بنایا۔ حضرت سیدنا محمد بن علی بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے رضا یعنی اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے تو پرلطف زندگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے متعلق پوچھا ہے کہ کون اللہ پاک سے راضی ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پرلطف اور مزے والی زندگی اللہ کریم سے راضی رہنے والوں کی ہے۔ رضا یہ ہے کہ جو مصیبت آ چکی اس کا خوشی سے استقبال کیا جائے، اور جو نہیں آئی اس کا انتظار غور و فکر کرتے ہوئے اور اسے اہمیت دیتے ہوئے کیا جائے، کیونکہ اللہ پاک بندے کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتا ہے، وہی اس پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور وہی اس کے فائدے کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ پھر جب اللہ پاک کا کوئی فیصلہ آ جائے تو بندہ اسے ناپسند نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ پاک کا ارادہ تھا، اپنے رب کریم کے کام کو اچھا جانے۔ پس اگر بندہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اللہ پاک کی طرف سے اچھا معاملہ سمجھے تو وہ راضی ہو گیا۔ الغرض رضا وہ ارادہ ہے جو پسندیدگی کے ساتھ ہو، یوں کہ بندہ اسی چیز کو چاہنے والا ہو جائے جو اللہ پاک نے کیا، اور دل سے اللہ کریم سے محبت کرنے والا اور اس سے راضی رہنے والا بن جائے۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات بیان کیے۔ یقیناً آپ نے ان کو سنا ہوگا، سن کے آپ کو ان کا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کر دیجئے، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔